اور سب سے پہلے تو یہ بتائیے خان صاحب کی یہ تقریر اور اس کی جو ٹائمنگ ہے، از دیٹ رائٹ؟ ان کو کرنی چاہیے تھی یہ تقریر؟ وہ شیخ سعدی کا ہے کہ آدمی نفستہ باشد عیب و ہنر خفتہ باشد، کہ آدمی جب تک چپ رہتا ہے اس کے عیب چھپے رہتے ہیں. جی. عمران خان صاحب کو بار بار یہ بولنے کی جو عادت ہے یہ بڑی غلط ہے، میں صحیح کہہ رہا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی پرائم منسٹر ہو، پریزیڈنٹ ہو، تقریر کرتے ہوئے اس طرح ایکسٹیمپری نہیں بولتا جس طرح کہ وہ خود بول جاتا ہے. نوٹس ہوتے اس لیے کہ آپ نے نپی تلی بات ایک ایک آدمی کے لیے کرنی ہوتی. آج عمران خان صاحب کیوں آئے؟ آپ کو پتا ہے کل رات سے 10 بجے سے پابندی لگی ہوئی تھی کہ ہم نے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرنی. کس کے بارے میں؟ یہ جو ابھی آسیہ والا کیس، جی جی، تاکہ فساد نہ پیدا ہو. پابندی لگی تھی. اس پابندی کے دوران لوگوں نے سوشل میڈیا پہ چوں چوں چاچا ہوتی رہی. 7 بجے تک کسی کو نہیں پتا تھا کہ آرمی چیف کے بارے میں کسی نے کیا کہا ہے. کسی کو نہیں پتا تھا کہ ججوں کے بارے میں کیا کہا، اداروں کے بارے میں کیا کہا ہے لوگوں نے. ٹھیک ٹھیک. کسی کو نہیں پتا تھا کیا دھمکی دی گئی ہے، کچھ نہیں پتا تھا. سوشل میڈیا پہ چل رہا. سوشل میڈیا کا آپ کو پتا ہے کریڈیبلٹی کیا ہو گئی ہے. وزیر اعظم صاحب آتے ہیں وہ ساری چیزیں کہہ دیتے ہیں جو ہم تو 10 بجے تک رکا گئے. بڑی خبر وہیں سے بن جاتی ہے. وچ مینس کہ ٹوٹل اگر آپ کی جو کوریج ہے، فیس بک کہتے ہیں میری 15% کوریج ہے، ٹویٹر کہتا ہے میرا 20% کوریج ہے. استعمال کرنے کے سارے جتنے بھی ہیں، ٹھیک ہے. ان کے ساتھ ساتھ مطلب میڈیا نے ایک ایتھکس لیے تھے نا کہ ہم نہیں کریں گے نہ چلیں، ٹھیک ہے نا. آپ نے 22 کروڑ عوام کو سنا دی. ٹھیک. ایک تو یہ ہوا کہ جس کو نہیں پتا تھا کہ ججوں کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، جس کو نہیں پتا تھا کہ کم باجوہ صاحب ایک کنٹروورسی کی صورتحال پڑے ہوئے ہیں، ان کو کسی پرائم منسٹر کو زیب نہیں دیتی یہ بات. قطعاً زیب نہیں. اس کے علاوہ بھی اور ایسا اب آتے ہیں کہ کیا اس تقریر کی اس لہجے میں ضرورت تھی فوراً، کہ جہاں ابھی نہ کوئی آگ لگی ہے، جہاں ابھی نہ کوئی گھر جلا ہے، نہ کوئی گاڑی جلی ہے، نہ کوئی پتھر لگے ہیں، ابھی یہ لہجے ہوتے ہیں آخر کے وقت. ہم سماعت آپریشن کرنا چاہتے ہیں، ہم وزیرستان، جب آپ تنگ آ جاتے ہیں، لینڈر آف دا لاسٹ ریزورٹ. اور پھر یہ لہجے ہوتے ہیں آپ اپنے آپ کو تولتے ہیں آپ کیا کر سکتے ہیں. 3 لاکھ 3.25 لاکھ سے زیادہ بندے ڈپلائبل نہیں ہیں آپ کے پاس. 150 شہروں میں ڈپلائے کرو. آئے میرے ساتھ بیٹھ کے نقشہ بنانے میں ملینجز بھی شامل ہیں، پیراملٹری اسٹاف بھی شامل ہے، باقی ساری چیزیں بھی شامل ہیں. 22 لاکھ ان کا ووٹر ہے. چلو جو اس کے ساتھ جن کو آپ نے دھمکی دے دی کہ آپ ووٹ بنانا چاہتے ہو، جی ٹھیک ہے، آپ کے 12 سپاہی نہیں بنتے. 100 بندوں کا جلوس وہ آگے لگا دیتے ہیں. کتنوں میں فائرنگ کرو گے؟ آپ کے پاس بڑے شہروں کے علاوہ آنسو گیس کے شیل نہیں ہیں. میں ایڈمنسٹریشن کی بات کر رہا ہوں. اور پھر آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ایشو ایسا ہے جس کے اندر باقی سارے لوگ آپ کا ساتھ دے دیں گے؟ آپ ایسے جا کے دھمکی دیں گے؟ وہ بھائی خدا کے لیے، کیا نواز شریف کو یہ عقل نہیں تھی کہ وہ آ کے دھمکی دے دیتا؟ کیا زرداری کو یہ عقل نہیں تھی طاہر القادری کو دھمکی دے دیتا؟ کیا خواجہ ناظم الدین کو عقل نہیں تھی کہ دھمکی دے دیتا؟ اب نئے سیاستدان پیدا ہو گئے پاکستان کے اندر. ریٹ کو انفورس کرانے کے حوالے سے زبردستی کے او بھائی انفورس کی بات نہیں ہوتی. آپ اپنے تمام تر چینل استعمال کرتے ہیں، تمام تر چینل استعمال کرتے ہیں، اور جب کوئی نہیں مانتا پھر آپ باہر نکل آتے ہیں. آپ ایک اتنے سے کراؤڈ میں کی گئی ویڈیو کے اوپر بات جو ہے اس کے اوپر آپ کھڑے ہو کے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سارے کے سارے سینیریو کے اندر آسیہ پیچھے رہ جائے گی؟ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. لوگ بھول جائیں گے آسیہ کا کیا کیس ہے، لوگ بھول جائیں گے ججوں نے کیا فیصلہ کیا ہے. خدا نہ خواستہ آپ نے جو فوری ریٹ قائم کرنے کی کوشش کی، چیزیں ہاتھ سے نکل جائیں گی. پھر لوگ کچھ اور چیزیں اٹھائیں گے. کیا خان صاحب آج بھی میں جو لوگوں خان صاحب کو مشورے دے رہے ہیں میں ان کو جانتا ہوں. وہ خان صاحب کو آگ میں پھینکنا چاہ رہے ہیں، پھینک دیا ہے ان کو. یہ لہجہ کسی پرائم منسٹر کا آخری لہجہ ہوتا ہے.
یہ لہجہ کسی ڈپٹی کمشنر کا بھی آخری لہجہ ہوتا ہے، یہ لہجہ کسی آئی جی کسی ایس پی کا بھی آخری لہجہ ہوتا ہے بھائی۔